اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج آپ کو بتائیں گے کہ گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ کے کون کس سے ملاقات کرنے گیا کریں گے، ساتھ ساتھ عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس بنانے کی وجہ کیا بنی، اس حوالے سے ناظرین مزید بھی بات کریں گے۔ لیکن آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ ایسے بھی کچھ بھی نہیں بول سکتے ہم، بس صرف ایک ہی گزارش ہے۔ میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے بھی گزارش کی ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کر رہے ہیں صاحب، کبھی میں نے اپنے لیے ہاتھ نہیں جوڑے۔ جتنا ہمیں ذلیل کیا گیا، جو کچھ بھی کیا گیا، وہ سارے کو ایک طرف رکھ دیں صاحب۔ یہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے میری، میں نے آج تک کسی کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے۔ وہ اندر ایک ماں انتظار کر رہی ہے اپنے بیٹے کا، اس نے اپنا بیٹا، اپنا شوہر اس مٹی کو دیا ہے۔ ایک دن میں اس گھر سے 2 لاشیں اٹھی ہیں، وہ جو دفنانے والا تھا آج وہ بھی چھن گیا، اس کو اس کا بیٹا صرف لا دیں خدا کا واسطہ۔ یہ آپ کی ریاست کر سکتی ہے، یہ آپ کی حکومت کر سکتی ہے، وہاں امبیسی آپ لوگوں کے کنٹرول میں ہے، یہ آپ ہمیں کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جو چاہیے اپنے آپ کو بیچ کر ہم دیں گے، جس چیز کی سہولت چاہیے، جتنا پیسہ چاہیے، ہم اپنا سب کچھ بیچ کر دیں گے۔ یہ ہاتھ جوڑ رہے ہیں آپ کے آگے خدا کا واسطہ، ان کے بیٹے کی لاش ان کو دے دیں بس جلدی۔ اس وقت نہ تو ہم خوش ہیں اور نہ ہی محفوظ ہیں۔ ایک ایسی خبر جس کے بعد اور جسے سننے کے بعد مجھے خود پر اور اپنے اعصاب پر قابو پانے میں بہت دیر لگی، اور ابھی بھی شاید مکمل طور پہ میں اعصاب پر قابو نہیں پا سکا اپنے۔ شہیدوں کا وارث ارشد شریف شہید کر دیا گیا ہے۔ میری ابھی ان کی والدہ سے بھی بات ہوئی ہے، باقی جو گھر والے ان سے بھی بات ہوئی ہے، اور اب ارشد کے بارے میں کیا میں بات کروں۔ ارشد کو اے آر وائی میں 2010 میں ہم لوگ بڑی مشکلوں سے لائے تھے، اور بڑا اچھا پھر ارشد کے ساتھ ایک وقت رہا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی تھا جب میں اور سمی اور ارشد ایک ساتھ ہی رہے، اور بالکل ہمارے میرے خیال سے آفیسز بھی ساتھ ساتھ تھے، دن کا زیادہ حصہ ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ابھی میری شعیب شیخ صاحب سے بھی بات ہوئی، میری سلمان اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی، اور میرے پاس تو کوئی الفاظ نہیں ہے۔ میرے خیال سے چند نفیس ترین لوگوں میں سے ایک تھا۔ پھر ہم نے اسے گرو کرتے دیکھا ارشد کو۔ ارشد کو جب ہم لائے تھے اے آر وائی میں، تو اس سے پہلے وہ ڈان میں تھا، دنیا ٹی وی میں، دنیا سے، ہم دنیا ایگزیکٹلی دنیا سے لائے تھے ڈان۔ آج بڑا لمبا اس کا سفر، اور بڑا کم ایسے دیکھا کہ بائی لنگول، یعنی دونوں زبانوں میں اس کا بولنا اور بات کرنا، اس نے لکھا بھی بہت اچھا، اور جو پرسن بڑا نفیس تھا۔ کو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے۔ پورا ملک اور ملک سے باہر لوگ اس وقت ڈاؤن ہیں، مطلب کوئی ورڈز نہیں کسی کے پاس۔ آپ کا پورا سسٹم متحرک نہیں ہوگا اور وہ ایفرٹ نہیں کرے گا جو پاکستان کر سکتا ہے۔ ایٹامک کنٹری ہے ہم، ہمارا آدمی ہمیں واپس چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کیا کر سکتے ہیں ہم، اور کتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ۔ جب تک سسٹم پورا ایکٹیو نہیں ہوگا، یہ معاملہ دنوں پہ چلا جائے گا خدا نخواستہ۔ عمران، معذرت کے ساتھ کوئی سسٹم ہے نہیں، سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ اور میں تو ابھی میں نے ان کی والدہ سے بھی بات کی ہے، اور میں بہت زیادہ ایز اے پرسن بہت زیادہ کسی پہ بھی ریلائی نہیں کر رہا۔ تو میں تو ایک آئیڈیا میرے ذہن میں آ رہا تھا، میں بھی شاید جا کے اس پہ ایک ارجنٹ ویزا شاید لوں آج کینیا کے لیے، نیروبی کے لیے، اور میں شاید فلائی کر جاؤں شام کو یا رات کو۔ 2 فلائٹس ہماری روزانہ یہاں سے روزانہ سے جا رہی ہیں، تو میں خود فلائی کر جاؤں، اور ارشد تو بھائی ہے میرا، اس کے ساتھ آؤں، کیونکہ میں اب یہ کہ وہ تو یہ تو ٹرکی بتی ہے کہ جی پوسٹ مارٹم ہوگا تو باڈی آئے گی تو یہ ہوگا تو ایسے ہوگا، تو میں تو وہاں پر میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو ہم وہاں سے جائے کہ اپنے بھائی کو لے کر، جو میرا دماغ ہے کہ اس کو پہلی بات تو یہ کہ کینیا بھیجا کس نے، پھر وہ اس کی رہائش کہاں تھی، اور وہ جو موو کر رہا تھا ساتھ کون تھا، اور اس کی لوکیشن کا کس کس کو پتا تھا کہ یہ موو کر رہا ہے۔ باقی تو وہاں پر اب 20 میل دور تھا کینیا سے، کون سا گاؤں تھا، سڑک تھی، کیوں جا رہا تھا، کس کے پاس جا رہا تھا، یہ وہ چیزیں جن کا ہمیں علم ہو سکتا ہے، اور پھر وہاں سے کوئی کلو نکل سکتا ہے کہ
مطلب واٹ ہیپنڈ، ٹھیک ہے نا، اور وہ کن سے بات کر رہا تھا، کس کو لوکیشن، یہ ہیں وہ چیزیں. اور اس سے بھی پیشتر پہلے تو یہ کہ واپس تو آئے، پتہ تو چلے کہ یہ حادثہ ہے، گولیاں ہیں، ایک سنائپر ہے، ایک سے زیادہ ہیں. تو یہ بیسک چیزیں ہوتی ہیں جو میرے خیال سے کسی انویسٹیگیشن کو جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو وقوع تو وہ جگہ تو نہیں سمجھ آ رہا مجھے کہ 20 جو باتیں آ رہی ہیں کہ 20 کلومیٹر دور تھی گاڑی اور سنائپر موونگ کار کے اندر سنائپر تو بہت ہی کوئی ماسٹر سنائپر ہوگا جو گاڑی چل رہی ہے تو سنائپر نے شوٹ کی ہے، یا تو اس کی گاڑی کو گھیرا ہے، لیکن اب وہاں پر کیا کلو ہوگا وہ مٹا دیے گئے ہوں گے یقیناً. گاڑی اس کی کہاں گئی مجھے نہیں پتا، کوئی دوسری گاڑی کھڑی کر دی، کیا ہوا. ARY نیوز کے دیرینہ ہمارے کولیگ اور وہ کولیگ جو کہ جنہوں نے صحافت کی دنیا میں بہت بڑا نام کمایا، ارشد شریف، انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ نیروبی میں سر پہ گولی لگنے سے شہید ہو گئے ہیں. اور وی ڈونٹ ہیو ورڈز، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ کیونکہ ارشد صاحب سے تعلق ARY سے پہلے سے ہے، اس سے پہلے بھی ایک ٹی وی چینل میں ساتھ ہم کام کر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ارشد صاحب کا جو تجربہ رہا، جو ان کا بات کرنے کا انداز تھا، جو ان کا چیزیں سمجھانے کا انداز تھا، اور وہ واحد اینکر پرسن تھے، وہ واحد تجزیہ کار تھے کہ آپ کبھی کوئی اچھا سوال اگر اس سے کر لیتے تھے تو اس کی دل کھول کر تعریف بھی کیا کرتے تھے، آپ کی یادداشت کو سراہا کرتے تھے، اور ہمیشہ ایک اچھے ساتھی کی طرح، ایک سینئر کی طرح انہوں نے اپنا کردار نبھایا. میں نے کہا میں مر جاؤں گا، آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنے سے پہلے. بولتا ہے مجھے پتا ہے تیرا، تو ٹھہر جا میں واپس آ جاؤں گا پاکستان. میری جب بات ہوئی میں نے انہیں یہی کہا، میں نے کہا ادھر اترو لاہور ایئرپورٹ پہ ساتھ لے کے جاؤں گا گھر ارشد بھائی. بار بار انہیں میں نے کہا، لیکن پھر مجھے اطمینان تھا کہ وہ لندن میں وہاں پہ کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. وہاں سے وہ اچانک چند دن پہلے گئے ہیں افریقہ میں. ہمارے کچھ دوستوں کو پتا تھا، لیکن میں نے کسی سے فون پہ بھی یہ بات نہیں کی، کیونکہ اتنا تو ہمیں آئیڈیا ہے کہ وہاں کیا صورتحال ہے افریقہ میں. اب وہاں سے دو متضاد اطلاعات آ رہی ہیں، ایک یہ کہ ان کو حادثے میں شہید کیا گیا ہے، اس کو ایک حادثہ بنا کے، اور دوسری یہ کہ ان پر گولی چلائی گئی ہے. یہ مجھے عثمان نے بھی کہا ہے، اور پھر انہوں نے مجھے حکم دیا اور انہوں نے کہا تو گھر آ جا جلدی سے اور کوشش کرو ارشد کو لے کر آؤ. ہمارے پاس یہاں کوئی اب ایسا بندوبست نہیں ہے کہ ہم اس کو گھر لے کر آئیں. سچ کی خاطر اس نے قربانی دی ہے، اور یہ بات پہلے ہی آ رہی تھی کہ ان کے سر کی قیمت لگی ہوئی ہے. اس ملک میں بہت سارے لوگوں کے سر کی قیمت لگ چکی ہے، اور ان کو گولی لگی ہے. کینیا پولیس نے بھی یہ کہہ دیا، اور جان بوجھ کر جو انفلوئنس ایجنٹ ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ کوئی حادثہ یہ خبر نہ دی جائے. اور ارشد شریف نے جس تحقیق کے ساتھ اس ملک میں جرنلزم کیا، جتنی محنت کی، جو ڈاکومنٹ لا رہا تھا، جو مووی آ رہی تھی کرپشن پہ، اصل میں وہ اسی کے لیے کینیا گیا تھا. وہ اسی کینین پرسن کے ساتھ آخری سگنیچر کرنے جا رہا تھا تاکہ وہ اس مووی کو روک رہے تھے. وہ کرپٹ لوگ جو ہر چیز خرید سکتے ہیں، وہ کرپٹ مافیا جو اپنے کیسز ختم کر سکتے ہیں، جو منی لانڈرنگ سے نکل سکتے ہیں، جو قانون کو خرید سکتے ہیں، جو پولیس کو خرید سکتے ہیں. آج میں آیا ہوں یہاں پہ تو میرے پیچھے ساری انٹیلیجنس کی گاڑیاں ہیں. آپ دیکھیں کس قدر ظلم. ساری دنیا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں لال حویلی سے نکلا ہوں، اسلام آباد میں داخل ہوا ہوں. میں ایک شہید کے افسوس کے لیے آ رہا ہوں، اور میرے ارد گرد جنہوں نے گاڑیاں لگائی ہوئی ہیں. مرنا اور مارنا اور یہ باتیں بھول جائیں. اللہ بہت بڑا ہے، ان کی شکست قریب ہے. یہ شکست کھائیں گے اور یہ منہ کے بل گریں گے، اور یہ جو پلانٹڈ لوگ لائے گئے ہیں جنہوں نے یہ پلان کیا وہ بھی رسوا ہوں گے، اور قیامت تک ارشد شریف کا نام زندہ رہے گا. سب قیمت لگانے والے کون ہیں سر؟ سب کو پتہ ہے.